الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله مولانا العظیم۔ گزشتہ مجلس میں اس سے پہلے والے رکوع میں دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے بیان کیا گیا تھا کہ وہ جو مشرک بھائی تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا باغ، اس کا مال دولت سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی دنیاوی زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ آج یہ جو رکوع پڑھا گیا اس کے اندر بھی ایک عام مثال بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ دنیاوی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے کہ جس کو ہم نے اتارا آسمان سے، اس پانی کی وجہ سے زمین سرسبز شاداب ہو گئی، پھر وہ بھوسا ہو گئی کہ اس کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ایک واضح مثال ہے اور ہر ایک شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال کھیتی سے دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر جو پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں،
کھیتی لگی ہوتی ہے، اس سے وہ پانی مل جاتا ہے اور کھیتی سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر وہ زرد اور پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ سوکھنے اور خشک ہونے کے بعد جو اناج اور غلہ ہوتا ہے وہ انسان نکال لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھوسا رہ جاتا ہے۔ وہ بھوسا بھی ایسا کہ ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہے۔ تو گیا دنیاوی زندگی کی یہی مثال ہے کہ ابتدا میں یا دیکھنے میں وہ بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے، کچھ بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ جب دنیا کی زندگی ہی ختم ہو جانے والی ہے، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، درخت، جتنی یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے سب ختم ہو جانے والی ہے۔ تو تمہارے پاس جو مال ہے اور اولاد ہے، جو زینت کی چیز ہے، وہ بھی سب ختم ہو جانے والی ہے۔ یہ تو اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو مال بھی اور اولاد بھی یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ مطلب یہ کہ جب ساری دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو یہ تمہاری زینت کی چیزیں بھی ختم ہو جانے والی ہیں۔ انسان خود مر جاتا ہے تو اس کے مال سے اور اس کے اولاد سے اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ بہتر ہے آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو نیک اعمال پہنچتے ہیں، جو نیکیاں پہنچتی ہے، وہی بہتر ہے، کیونکہ اس پر اللہ کے ہاں ثواب ملے گا۔ اور آخرت میں انہی نیک اعمال سے انسان کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے، ایمان اور اعمال کے ذریعے مجھے نجات دے گا جہنم سے۔ باقی دنیا کی مال دولت، اس سے کوئی امید آخرت میں لگائی نہیں جا سکتی، وہ یہی سب ختم ہو جانے والی ہے۔ اب یہ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، اللہ کے ہاں بہتر ہے ثواب ملنے کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ تو مختلف تفسیر کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو، باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کیا رسول اللہ، وہ باقیات صالحات کیا ہیں جس کے جمع کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ وہ باقیات صالحات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات ہوئے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جمع کیا کرو، یعنی خوب پڑھا کرو اس کو۔ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے آدمی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھے، ایک ترتیب بنا لے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات کیا ہے؟ یہ جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے اکابرین صبح اور شام کی ایک ایک تسبیح بھی اس کی بتلاتے ہیں، اس لیے پابندی سے یہ تسبیح اگر پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں یہ نیکیاں ہماری باقی رہے گی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی طلوع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ آفتاب کی روشنی تو ساری چیزوں پر طلوع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ان ساری چیزوں سے دنیا میں جتنی چیزیں جن پر سورج نکلتا ہے ان سب میں زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ کلمات ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سورج کس پر طلوع نہیں ہوتا ہے؟ پوری دنیا پر سورج طلوع ہوتا ہے، معلوم ہے پوری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ باقیات صالحات یہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا حدیث میں کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، 99 باب تکلیف اور بیماری کے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے کم درجے کا جو باب ہے وہ انسان کا ہم اور غم، یعنی فکر اور غم۔ بہت سارے لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں اپنے پریشانیاں الجھنوں کے سلسلے میں، یہ حدیث والا عمل ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں ہم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے 99 باب یعنی 99 قسم کی بیماریاں اور تکلیفیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان پر جو غم طاری ہوتا ہے، فکر طاری ہوتی ہے۔ آج کل کون انسان ہے جس پر غم اور فکر نہ ہو؟ ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ ٹینشن میں ہوتا ہے، اپنے گھریلو پریشانیاں، باہر کی، تجارتی، ہر اعتبار سے۔ تو اگر اللہ پر بھروسہ رکھ کر کے ان کلمات کو کثرت سے پڑھے آدمی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سب پریشانیاں، تکالیف اس کی دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بعض یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی کلمات کہنے کی تفسیر ہے کہ باقیات صالحات سے مراد یہ کلمات ہیں جو بھی بتلائے، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد وہ 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرو تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاں باقی رہے گی اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور ان نمازوں کے ذریعے نجات کی امید کر سکو۔ صحیح بات یہ ہے کہ باقیات صالحات میں سارے ہی نیک اعمال داخل ہیں، نمازیں ہیں، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر کے کلمات ہے، تلاوت ہے، یہ سب باقیات صالحات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ 2 قسم کی کھیتی، دنیا کی کھیتی وہ تو مال و دولت ہے، اور آخرت کی کھیتی یہ اعمال صالحہ ہے، جس سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہی اعمال میرے کام آئیں گے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ باقیات صالحات سے مراد حسن نیت، اچھی نیت ہے، لیکن بتلا دیا کہ سبھی چیزیں باقیات صالحات میں داخل ہیں۔ عبید ابن عمر یا عبید ابن عمیر فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد انسان کی نیک لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں، نیک لڑکیاں۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا، فرشتے اسے کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو چند لڑکیاں آئی اور چمٹ گئی اپنے باپ کو، اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے لگی کہ اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اس نے دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر بہت کچھ احسان کیا ہے، اس لیے تو اس کو جہنم کے اندر مت بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی درخواست قبول کریں گے کہ اللہ نے قبول کر لی اور باپ کو جہنم سے نجات دی۔ یہ منظر آپ کو بتلایا گیا۔ تو معلوم ہوا اولاد صالحہ، نیک لڑکیاں بھی باقیات صالحات میں داخل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دنیا
انسان کتنی بھی کما لے، کتنے بھی عیش و عشرت کے اسباب جمع کر لے، یہ یہیں رہ جانے والے ہیں۔ کام آنے والی چیز آخرت میں اچھے اعمال ہے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، نیک اولاد ہو، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر بتلایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین بالکل ہموار ہے، اور ہم سب کو جمع کر دیں گے، بس ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے چلنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری روایت میں ہے کہ پھر یہ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، اور بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ باریک باریک جو تنکے ہوتے ہیں اس تنکوں کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے، حبا منصورہ۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی دھوپ نکلتی ہے اور کوئی سوراخ رہتا ہے دیوار میں یا کھڑکی میں، تو اس سوراخ میں سے چھوٹے چھوٹے ذرات تو دھوپ میں معلوم ہوتے ہیں، ہم پکڑنا بھی چاہے تو ہاتھ میں نہیں آ سکتے، اتنے ہلکے پھلکے وہ ہو جاتے ہیں، ہوا اسی کو کہتے ہیں۔ تو قیامت جب قائم ہوگی تو پہاڑ اپنی جگہ سے پہلے تو ہٹا دیے جائیں گے، اس کے بعد پھر روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اور ایسے بے معلوم ذروں کی طرح ہو جائیں گے کہ انسان احساس بھی نہیں کر سکے گا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور زمین بالکل ہموار ہوگی۔ یعنی ابھی زمین کیسی ہے؟ کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر ٹیلے ہیں، کہیں پر درخت ہے، کہیں پر جو ہے اونچ نیچ ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ زمین پوری ہموار اور سیدھی ہو جائے گی، بلکہ اس کو اور زیادہ چمڑے کی طرح کھینچ دیا جائے گا، کہیں پر بھی ٹیلا، پہاڑ، درخت، مکان کچھ نظر نہیں آئے گا، سب ہموار ہو جائے گی زمین، اور حشر اسی زمین پر ہوگا۔ یعنی یہ سور پہلے تو ایک سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ کائنات کا نظام سب ختم ہو جائے گا، پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو حشر اس وقت ہوگا، اس وقت زمین ہموار ہوگی، اور سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے نکلیں گے، دیکھیں گے کہیں بھی کوئی ٹیلا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا ہم جمع کریں گے کہ ابھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم پہاڑ کے پیچھے بھی چھپ سکتا ہے، دیوار کے پیچھے بھی چھپ سکتا ہے، کہیں کسی گھر میں بھی چھپ سکتا ہے، لیکن اس دن جب حشر ہوگا تو کہیں اونچ نیچ، پہاڑ، دیوار، مکان، درخت کچھ نہیں ہوگا، تو ہر ایک حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشرناہم فلم نغادر منہم احدا، سب کو ہم جمع کر دیں گے، کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں، یعنی کسی کو کوئی چھپنے کا موقع ملے گا ہی نہیں کسی جگہ پر۔ وَوَرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ کے رب کے سامنے سب قطار در قطار، صف در صف پیش کر دیے جائیں گے۔ مومنین کی صفیں الگ ہوگی، کافرین اور مجرمین کی صفیں الگ ہوگی، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کیا فرمائیں گے؟ بے شک ہم نے تم کو پیدا کر دیا جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بے شک ہم نے تم کو پیدا کر دیا جیسا کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ دنیا میں کافرین، مشرکین اور بہت سارے بے دین بد دین لوگ آج بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مر جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں سڑ جائیں گے، کون دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، یہی زندگی ہے بس ختم ہو جانے والی۔ لیکن جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جب قبروں سے اٹھیں گے تو وہ لوگ جو انکار کرتے تھے اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا، وہ خود پوچھیں گے ارے من بعث من مرقدنا ھذا، ہماری قبروں سے ہم کو کس نے اٹھا دیا؟ اپنے وجود کو جب وہ دیکھ لیں گے تو اب انکار کی کیا گنجائش رہے گی؟ من بعث من مرقدنا ھذا، پوچھیں گے ایک دوسرے سے کس نے ہمیں اپنے قبروں سے اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اس آیت میں کہ جب سب سامنے آ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، دوسری مرتبہ بھی ہم نے تم کو پیدا کیا۔ حدیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے
کہ پہلے انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، بے سر و سامان. انسان ماں کے پیٹ سے آتا ہے، کوئی سامان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، بدن پر کپڑا نہیں ہوتا ہے، پیر میں اس کے جوتے چپل نہیں ہوتے، بغیر ختنہ کیا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اسی طرح، کسی کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، کسی کے پیر میں چپل نہیں ہوگی، سب غیر مختون یعنی بغیر ختنہ والے پیدا ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی قبروں سے اٹھو گے تو اس طرح اٹھو گے کہ تمہارے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، تمہارے پیر میں جوتے چپل نہیں ہوں گے، اور تم پیدل چلتے ہوئے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سب برہنہ ہوں گے، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، تو کیا ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھیں گے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہر انسان کو ایسی فکر ہوگی، ہر انسان پر ایسا غم طاری ہوگا کہ کوئی کسی کے سطر کو کیا اپنا سطر بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں جائے گا اس طرف انسان کا. اچانک دیکھیے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو انسان بالکل مدہوش ہو جاتا ہے معمولی سے جھٹکے کی وجہ سے، کہ بیوی بچوں کی بھی اس کو فکر نہیں ہوتی. تو وہاں تو کیا منظر ہوگا کہ جب ایسی فکر لاحق ہوگی کہ وہاں انسان اپنے تو کیا دوسرے تو کیا اپنے سطر کو بھی دیکھنے کا خیال اس کو نہیں ہوگا. لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ برزخ کے اندر یعنی مر جانے کے بعد جو قبر والی زندگی اس کو برزخ کہتے ہیں، کہ برزخ کی زندگی میں مردے ایک دوسرے سے اپنے کفنوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو وہ مسئلہ الگ ہے، برزخ الگ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی قیامت قائم ہونے تک وہ برزخ، اس میں کفنوں کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے جس کو حشر کہتے ہیں، اس وقت سب برہنہ اٹھیں گے. اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا. ویسے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے کفنوں میں اٹھائے جائیں گے، اس لیے تم اچھے کفن پہناؤ اپنے مردوں کو. تو اس حدیث کو بعض علماء نے شہداء پر معمول کیا ہے کہ شہیدوں کو جن کپڑوں میں دفن کیا جائے گا ان کپڑوں کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا. یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھی دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، بعض برہنہ اٹھیں گے اور بعض کپڑوں کے ساتھ. بہرحال اس آیت میں فرمایا گیا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا. اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کریں گے وہاں، کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن نہیں رکھا ہے؟ دنیا میں تمہارا گمان یہی تھا نا کہ قیامت کو جانے والی نہیں، مر کر ختم ہو جائے گا آدمی. کیا تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن نہیں رکھا ہے؟ تو سب پہلے تو پیشی ہوگی، اس کے بعد پھر ہر ایک کے نامہ اعمال آئیں گے. ووزی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اس کے بعد نام اعمال رکھا جائے گا. کسی کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے. تو جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے نام اعمال ملے گا تو آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر آدمی دیکھے گا مجرمین کو کہ وہ اس نام اعمال میں جو لکھا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے. ہر ایک جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا دنیا میں، اس کے اعتبار سے اس پر خوف طاری ہوگا. اور یہ کافرین مجرمین خاص طور پر کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت کو پکارے گا، ہماری ہلاکت. اس نام اعمال کو کیا ہو گیا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کو چھوڑتا ہی نہیں ہے مگر سب کو شمار کر دیتا ہے. کیسا کمپیوٹر ہے یہ نام اعمال میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس میں لکھا ہوگا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس میں لکھا ہوگا.
बड़े बड़े गुनाह भी होंगे लिखे हुए, छोटे छोटे गुनाह भी, तो ये मुजरिमीन कहेंगे हाय हमारी हलाकत, क्या हो गया इस नाम अमाल को, ये कैसी चीज़ है कि कोई चीज़ इसने बाकी नहीं रखी, सबको लिख करके रख दिया अंदर, सबको शुमार कर लिया। वजदू मामिलु हाजिरा, और जो कुछ दुनिया में आमाल इंसान ने किए वहाँ उसको पाएंगे। पाने का मतलब है कि उसकी जजा और सज़ा, अच्छे अमाल का बदला अच्छा मिलेगा, बुरे अमाल का बदला बुरा मिलेगा। अक्सर मुफस्सिरीन ने यही तफसीर की है कि दुनिया में जो कुछ अमाल इंसान करता है उसको वहाँ हाजिर पाएगा, यानी उसका बदला, अच्छा बदला अच्छे अमाल का और बुरा बदला बुरे अमाल का पाएगा। लेकिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी अमाल इंसान करता है, अच्छे अमाल हो ये बुरे अमाल, इन्हीं अमाल को मसलन जो अच्छे अमाल करेगा, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन्हीं को जन्नत की नेमतों में तब्दील कर दिया जाएगा। यही जन्नत के बागात, यही जन्नत की नहरें, यही जन्नत के फल उसमें तब्दील हो जाएंगे। और जो गुनाह करता है आदमी, यही गुनाह आग में, सांप में, बिच्छू में तब्दील हो जाएंगे, यही खुद। और बड़ी अच्छी मिसाल हज़रत ने बयान की, अभी जो इंसान अमल कर रहा है, जैसे कुरान पाक में फरमाया कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग खा रहे हैं। हज़रत फरमाते अभी भी वो आग ही खा रहे हैं, फ़र्क इतना है कि आग भड़कने का वक्त अभी नहीं आया। जैसे माचिस की डिबिया है, तो माचिस की डिबिया में जो सलाई है, कोई कह सकता है ना भाई आग है, ये आग है, उसको कहना सही है, लेकिन अभी आग जाहिर नहीं हुई। उसको जब माचिस पर घिसेंगे तो आग जैसे घिसा वो आग हो गई। कैसे ही इस दुनिया में जो भी खाना हो खा लो, जहाँ इस दुनिया का पर्दा ख़त्म होकर आखिरत का पर्दा आएगा, फौरन वो आग भड़क जाएगी। जैसे पेट्रोल को भी आग कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो आग नहीं, उसको आग लगाए तो फौरन वो भड़क जाएगा। तो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं जो अमाल दुनिया में इंसान करता है, यही अमाल जन्नत की नेमतों में बदल जाएंगे, जहन्नम की सज़ाओं में बदल जाएंगे। चनांचे हदीस में आता भी है कि इंसान ज़कात अगर नहीं निकालता है तो यही माल जिसकी ज़कात नहीं निकाली असदा और सांप बन कर के उसको डसेगा कब्र के अंदर या आखिरत महशर के अंदर। और जो नेक आमाल है वो हसीन और जमील शख्स की सूरत में कब्र में आता है और इंसान को उससे खुशी होती है और उसकी वहशत दूर हो जाती है। तो बहरहाल ये इस पर हमें यकीन रखने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हमारा है ही आखिरत पर, मरने के बाद की ज़िंदगी पर। इस पूरे रुकू का खुलासा ये कि वे दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है, बाकी रहने वाली चीज़ नेक अमाल है। और देखो क़यामत आने वाली है, तुम्हारा काला चिट्ठा सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, अच्छे अमाल भी आ जाएंगे, बुरे अमाल भी आ जाएंगे, इसलिए उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।